یہ شان ہے آقا حسین کی، یہی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ 25 پیدل حج کیے ہیں۔ کتنے؟ 25۔ ایک دو نہیں، 25 پیدل حج کیے ہیں۔ اندازہ لگائیے، 25 پیدل حج کیے ہیں آقا حسن اور آقا حسین نے۔ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لیے جا رہے۔ آج ہم اگر ایک حج کر لیں نا، تو حج کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا نام لے لے، کوئی اگر نام لے لے تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ہم فوراً کہہ دیتے کہ میں نے حج کر لیا، مجھے حاجی صاحب کہو۔ ایک مرتبہ ٹرین پہ ایک عالم دین سفر کر رہے تھے، اور ایک نمازی بھی سفر کر رہا تھا، ایک حاجی بھی سفر کر رہے تھے۔ کرتے کرتے ایک مرتبہ حاجی صاحب سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب نے پورا اپنا نام بتایا، مجھے کہتے ہیں حضرت فلاں 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 حاجی فلاں حسین صاحب۔ اب وہ نمازی بیٹھے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم نے حاجی کیوں لگایا، صرف اپنا نام بتا دیتے کام چل جاتا، لیکن اتنا بڑا تمہیں الحاج لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں حاجی ہوں، اپنا نام بتا دیتے کام چل جاتا۔ جب اتنا کہا نمازی نے، تو نمازی نے پوچھا تم غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ کہا غصہ اس لیے لگ رہا ہے کہ تم اپنے آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نے حج کر لیا ہے۔ اب وہ حاجی صاحب کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ تو نمازی نے کہا میرا نام فلاں نمازی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو نمازی نے کہا میرا نام فلاں نمازی ہے۔ کہا کیا بات ہے، تم نے اپنا نام نمازی لگا لیا اپنے نام سے پہلے؟ کہا کہا ایسا کیوں؟ کہا حاجی صاحب سنو، تم نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے تو نام سے پہلے حاجی لگا رہے ہو، اور میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا ہوں، تو کیا میں اپنے نام سے پہلے نمازی نہیں لگا سکتا ہوں؟ تو یہ آقا حسین ہے جنہوں نے 25 پیدل حج کیے۔ کتنے؟ 25 پیدل حج کیے۔ حج کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک مسافر سے ملاقات ہوئی۔ مسافر کئی دن سے بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، سفر کر رہا تھا، زاد راہ سب ختم ہو گیا، مسافر شش و پنج میں ڈوب گیا، آخر اب ہمیں کھانے کو کہاں سے میسر ہوگا؟ حسنین کریمین کا گزر ہوا، مسافر قریب آیا، آنے کے بعد مسافر نے کہا للہ مجھے کچھ کھانے کو عطا کر دیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حسنین کریمین کے پاس جو بھی ساز و سامان تھا، جو بھی زاد راہ تھا، آقا حسن نے سارا سامان کھانے کا اس مسافر کو دے دیا، سارا کھانے کا سامان اس مسافر کو دے دیا۔ مسافر نے کھانا لیا، کھانا کھایا، لے کر کے سامان چلا گیا۔ آقا حسین فرماتے ہیں بھائی حسن، تم نے سارا زاد راہ دے دیا، راستے میں اگر ہمیں پیاس لگے گی پانی کہاں پئیں گے، بھوک لگے گی کھانا ہمیں کہاں ملے گا؟ تو آقا حسن نے فرمایا بھائی حسین پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جس خدا نے اس مسافر کے کھانے کا انتظام ہمارے ذریعے سے کر دیا ہے، وہ خدائے پاک، وہ وحدہ لا شریک ہمارے کھانے کا انتظام و انصرام بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد دونوں شہزادے سفر کرنے لگے۔ سفر کرتے کرتے آقا حسین کو بھوک لگی، پیاس کی شدت میں زبان سوکھ کر کے کانٹا ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا بھائی حسن، دور دور تک کوئی مکان نظر نہیں آ رہا، دور دور تک کوئی مکان نظر نہیں آ رہا ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس شدت کے ساتھ مجھے لگی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ جب تک آقا حسین نے سامنے دیکھا ایک جھونپڑی پڑی ہوئی ہے، آقا حسین جھونپڑی کے پاس جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کیا کوئی ہے؟ اندر سے آواز آتی ہاں ایک خاتون ہے۔ آقا حسین نے فرمایا میرے قریب آئیے۔ وہ خاتون جھونپڑی سے نکلنے کے بعد کہتی ہے آقا حسین، کہتی یہ بتائیے تم نے مجھے کیوں بلایا؟ آقا حسین نے فرمایا کئی دنوں سے میں نے کھایا نہیں، بھوک کی شدت ہے، کیا تمہارے گھر پہ کچھ کھانے کو ملے گا؟ اتنا کہا وہ خاتون کہتی میرے گھر پہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خاتون اندر گئی، دیکھا تو ایک پیالے میں دودھ رکھا ہے، فوراً باہر آتی، آنے کے بعد کہتی ہاں میرے گھر میں ایک پیالے میں دودھ رکھا ہے، کیا تم دودھ پیو گے؟ آقا حسین نے فرمایا لاؤ۔ وہ خاتون جاتی، جانے کے بعد دودھ کا پیالہ لیا، لینے کے بعد باہر آئی، آقا حسین کے ہاتھ میں دیا۔ بھائی میں محبت دیکھیے، آقا حسین نے وہ پیالہ لیا، اپنے بڑے بھائی حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ دینے کے بعد آدھا پیالہ دودھ آقا حسن نے پیا، آدھا پیالہ دودھ آقا حسین نے پیا، اور پینے کے بعد
دونوں شہزادے جب چلنے لگتے ہیں وہ خاتون کہتی بیٹا تم جا رہے ہو, تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا, تم نے اپنا نام نہیں بتایا ہے, تمہارے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے, یہ بتائیے تمہارا نام کیا ہے؟ کون سی ایسی نصیبوں والی ماں ہے جس نے تم جیسے چاند سے بیٹوں کو جنم دیا ہے؟ آقا حسین نے فرمایا خاتون میرا پتہ یہ ہے کہ جب تمہیں ہم سے ملنا ہو تو تم آقا کے مدینے آ جانا, ہم سے ملاقات ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ. کہا ہم سے جب تمہیں ملنا ہو تو آقا کے مدینہ آ جانا, ہم سے ملاقات ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے. حسنین کریمین حج بیت اللہ گئے. جانے کے بعد جب واپس آتے ہیں, آنے کے بعد چند مہینوں کے بعد یہی خاتون جس نے ایک پیالہ دودھ پلایا تھا, یہی خاتون مدینہ شریف جاتی ہے. آقا حسین گھر سے نکلے, دیکھا کہ یہ تو وہ خاتون ہے جس خاتون نے ایک مرتبہ مجھے دودھ پلایا تھا, ایک پیالہ دودھ مجھے پلایا تھا. آقا حسین اس خاتون کو اپنے ساتھ لیتے ہیں, لینے کے بعد گھر پہ لے جاتے ہیں, خاطر و تواضع کرتے ہیں, جتنا ہو سکتا اتنی خاطر کرتے ہیں. جب وہ خاتون چلنے لگتی ہے تو آقا حسین نے اس خاتون کو 2000 دینار دیے, 1000 بکریاں انعام میں عطا فرما بے دی. شک سبحان اللہ. اب تو کہہ دو سبحان سبحان اللہ. اللہ. آقا حسین نے 1000 بکریاں اور 2000 دینار اس خاتون کو عطا کیے. جب وہ خاتون گھر سے باہر نکلی تو آقا حسین نے فرمایا خاتون ابھی تو صرف میں نے تیری خاطر کی ہے, میرا بڑا بھائی حسن تو ابھی باقی ہے, بے شک سبحان اللہ. اس کے یہاں بھی حاضری دے دو. اتنا کہا وہ خاتون آقا حسن کے گھر جاتی ہے. آقا حسن نے بھی بڑا خاطر و تواضع کی. کرنے کے بعد 1000 دینار دیے, 2000 بکریاں دیں. دینے کے بعد جب وہ خاتون چلنے لگتی ہے, جب وہ خاتون چلنے لگی تو چلنے سے پہلے کہا تھا بیٹو تم سے ملاقات تو ہو گئی لیکن میں نے تمہیں پہچانا نہیں, تم کون ہو؟ تم نے ہمیں 2000 بکریاں 1000 دینار دیے یا 1000 دینار 2000 بکریاں انعام میں عطا کر دی تم نے بھی اور تمہارے بھائی حسن نے بھی, لیکن تم نے اپنا نام نہیں بتایا, یہ بتاؤ تم ہو کون؟ تو آقا حسین نے فرمایا خاتون سن میرا نام حسین ہے, یہ میرا بڑا بھائی حسن ہے. کہا میں وہی حسین ہوں, جب میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا راستے میں تو نے مجھے ایک پیالہ دودھ پلایا تھا, میں نے تجھے جب پہلی مرتبہ مدینے کی گلی میں دیکھا تھا تجھے پہچان لیا تھا, اسی لیے میں تجھے اپنے گھر پہ لے گیا تھا. ہم نے تیری خاطر و تواضع کی ہے, میں نے تجھے انعاموں کی اکرام سے نوازا ہے. وہ خاتون جب یہ جملہ سنتی ہے وہ خاتون کہتی ہے اسی لیے جب میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اسی کا تم نے بدلہ دیا ہے, 1000 بکریاں 2000 دینار دیے ہیں. آقا حسین فرماتے ہیں اے خاتون سن لے, تو بدلے کی بات کرتی ہے, بدلے کی بات نہیں ہے. اگر رہی بات بدلہ دینے کی, بدلہ تو قیامت کے دن ادا کروں گا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں داخلہ کروا کے ہی بے دم شک دوں گا. سبحان اللہ. بے شک. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول اللہ. نعرے رسالت, یا رسول اللہ. نے امام حسین زندہ باد. نے امام حسین, زندہ باد. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت.